الغیظ، غصے کو پی جانا، غصے کو پی جانا۔ اس سلسلے میں 2-3 روایتیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ ہمارے ویسے تو 12 کے 12 امام کاظمین الغیظ تھے، غصے کو پی جانے والے تھے، لیکن یہ لقب صرف جو ہے نا وہ 7ویں امام کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ اس کو شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ امیر المومنین بھی کاظم الغیظ تھے، امام حسن مجتبی بھی کاظم الغیظ تھے۔ رہبر معظم کی کتاب واقعاً مطالعے کے قابل ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک 12 اماموں کو ایک امام فرض کیا ہے، اور کتاب کا نام رکھا ہے 250 سالہ انسان۔ 250 سال بنتے ہیں، امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک 250 سال انسان کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان 12 اماموں کو ایک انسان سمجھو۔ ایک انسان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ علی نے اپنی زندگی میں جو جو مختلف ادوار اور زمانوں میں موقف اختیار کیا، کبھی لڑے، کبھی گوشہ نشینی اختیار کی، پھر لڑے، اس طرح کے حالات حسن مجتبی کو پیش آتے وہ بھی یہی کرتے، اس طرح کے حالات امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، یہ حالات مصلحت کے تقاضے کے مقامت عمل کرتے تھے۔ یہ اپنی طبیعت مزاج کے، کسی نے کہا تھا میں امام حسین کی اولاد سے ہوں، امام حسن کی اولاد سے نہیں ہوں، وہ کیا مطلب ہے بھائی؟ وہ غسیلے تھے، وہ نرم مزاج کے تھے؟ نہیں، وہ ان کے فیصلے وہ طبیعت اور مزاج کے تابع نہیں ہوا کرتے۔ یا یہ انتہائی جو ہے نا وہ جہالت کا مظاہرہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، من کظم غیظا وہو یقدر علی امضائہ۔ یہ ہر مرحلے میں یہ روایات کام آتی ہیں۔ البتہ ہر جگہ غصے کو پینا نہیں ہوتا، کہیں غصے کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی اس کو تفصیل نہیں ہے کہ کہاں پی جانا چاہیے، کہیں معاف کرنا چاہیے۔ جی وہ معاف کریں، کوئی حد جاری نہ کریں، کسی کو سزا نہ دیں، یہ مجرمین کو سزا نہ دینے کے سنگین نتائج آپ کے وہ سامنے ہیں۔ نہیں، وہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے، یہ الگ باب ہے، اس کو بیان ہونا چاہیے کہ کہاں درگزر کرنا چاہیے، کہاں درگزر نہیں کرنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی کے باپ کو قتل کر دیتا ہے، بیٹے کو قصاص کے طور پر باپ کے قاتل کو قتل کرنے کا حق حاصل پہنچتا ہے، لیکن اگر باپ کے قاتل کو معاف کرے تو اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک مولانا صاحب قتل ہو گئے تھے، عدالت نے اس کو سزائے موت سنائی، پھر میں خود گیا مرحوم کی بیوہ کے پاس، بیٹے بھی تھے، میرے ساتھ کچھ اور ٹیرسٹی بھی تھے، وہ ہم نے بڑی روایتیں سنائی، من جملہ یہ روایت ہم ان کو سنائی، انہوں نے معاف کر دیا۔ اچھا، جس کو سزائے موت سنائی گئی تھی وہ یعنی شرعی طور پر ثابت بھی نہیں تھا، وہ ایک صاحب نے جا کے گواہی دی تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے یوں فائر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ پھر کیوں عینی گواہ کے طور پر عدالت میں پیش ہو رہے ہو؟ کہا صاحب آپ کو پتہ نہیں، یہ بڑا ظالم آدمی ہوگا، یہ ظالم آدمی ہے، وہ ظالم ہوگا اور بھی چور بھی ہوگا، ڈاکو بھی ہوگا، لیکن اس نے آپ کے سامنے قتل تو نہیں کیا نا بھائی۔ اس کو میں نے کہا کہ اگر آپ کی اس گواہی کی بنیاد پر اس کو سزائے موت سنائی دی ہے اور عمل درآمد ہوتا ہے، آپ اس کے قاتل شمار ہوں گے۔ دید دلیری سے اس نے گواہی دی، اس کی گواہی کی بنیاد پر عدالت اس کو سزائے موت بھی سنائی، لیکن ہم نے منت کی ان کے جو ہے نا بیوہ اور بچوں سے، انہوں نے خود اس کو معاف کر دیا۔ وہ الحمدللہ حی یرزق، وہ آج جو ہے وہ زندہ ہے اور دندناتا پھرتا ہے بندے خدا۔ ثابت بھی نہیں، حتی ثابت بھی ہو جائے، رسول خدا نے فرمایا اس نے نیکی کی ہے جو اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرے۔ کہیں قتل کیا جاتا ہے، کہیں بدل دیا جاتا ہے، یہاں تک ہے کہ ایک حد ہے وہ جاری اس کو ہونا چاہیے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اگر ایک آدمی کا جرم اور گناہ عادلوں کی گواہی کی وجہ سے حاکم شرع یا قاضی کے سامنے وہ ثابت ہوا ہے، حاکم شرع عمل درآمد کرنے کا پابند ہے، لیکن اگر اس کے اقرار کی وجہ سے اس کا جرم ثابت ہوا ہو، پھر حاکم شرع کو معاف کرنے کا حق پہنچتا ہے۔
موارد بہت ہیں، وہ سب کی تفصیل ہم بیان نہیں کر سکتے. اور سربستہ طور پر من کظم غیظا یقدر علی امضائہ، ایک آدمی وہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرے جبکہ وہ عمل بھی کر سکتا ہے، اس کو اتنی طاقت ہے، اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ بدلہ لے سکے، اپنا غصہ اتارے، بھڑاس اپنی نکالے. قدرت کے باوجود اگر کوئی غصے کو پی جاتا ہے تو حش اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتا ہے، امر اور ایمان سے بھر دیتا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن. اور دوسرے حدیث میں فرمایا من کظم غیظا ملأ اللہ جوفہ ایمانا، دونوں کا مطلب ایک ہے. جوف اندر کا حصہ ہے مراد، یعنی دل. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو یا اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے. اور امیر المومنین نے فرمایا وَقْدُمُ الْغَيْظِ وَتَجَاوَزْ عِنْدَ الْمَقْدَرَةِ، غصے کو پی جاؤ اور جب اپنا غضب پر غصے کو یعنی غصہ نکالنے کی تم قدرت رکھتے ہو اور اس کے باوجود تو تم وہ اس کا تجاوز کرو، درگزر کرو، چشم پوشی کرو. اور وَحْلَمْ عِنْدَ الْعَذَبِ، غضب کے موقع پر حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو. وَاصْفَحْ مَعَ الدَّوْلَةِ، تمہارے پاس اختیارات ہیں تو بھی ان سے جو ہے نا وہ درگزر کرو. تَكُنِ الْعَافِيَةُ، تاکہ تجھے عاقبہ تمہاری عاقبت بخیر ہو، اس کے نتیجے میں تمہاری عاقبت بخیر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا یا موسیٰ امسک غضبک عند ممن ملکتک علیہ، یعنی جس سے بدلہ لینے کی میں نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے، میں نے تمہیں طاقت دے رکھی ہے، جس سے بدلہ لینے یا اپنا وہ غصہ پورا کرنے کی میں نے تمہیں طاقت دی ہے، وہاں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو. افک عنک غضبی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر تو غضبناک نہیں ہوتا، وہ تو ایک معصوم عن الخطا ہے، لیکن طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا یعنی ہم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہی ہے. رسول خدا سے مخاطب کر کے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو سناتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا بیٹی سے خطاب کر کے بہو کو سنایا جاتا ہے. یہ روایت بھی ہے، قرآن اس طرز پر نازل ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ بیٹی سے خطاب کر کے بہو کو سناؤ. طریقہ کار یہ ہے رسول خدا سے. امیر المومنین حسن اور حسین کو وصیت فرما رہے ہیں، وصیت کے جملوں کو آپ دیکھیں بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی اصل میں اس کے مخاطب ہم اور قیامت تک آنے والے گناہگار لوگ ہیں جن سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. یہ روش ہے، سنت الہی ہے، طریقہ کار یہ ہے اپنے نمائندوں سے اور انبیاء اور رسولوں سے خطاب کا. یا موسیٰ امسک غضبک امن ملکتک علیہ، جس پر میں نے تمہیں اختیارات دے رکھے ہیں وہاں اپنے غضب پر کنٹرول رکھو. اکف عنک غضبی، اس کا انجام صلہ یہ ہوگا جس دن میں تم پر غضبناک ہوں گا اس وقت میں بھی جو ہے نا اپنے غضب کو روک لوں گا، اپنا غصہ پورا نہیں کروں گا. اچھا یہ بھی ایک الگ باب ہے کہ ہمارے غصہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا جی، حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاشیاء اشد، انسان کے لیے سب سے زیادہ شدید، سنگین اور سخت چیز کیا ہے؟ فرمایا اشد الاشیاء غضب اللہ فیما یتقى غضب، سب سے جو سنگین اور شدید چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. فرمایا فیما یتقى غضب اللہ، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب کا نشانہ نہیں بنتا. فرمایا اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود غضبناک نہ ہو،
तुम अपने गज़ब को कंट्रोल करोगे, अल्लाह ताला भी अपने गज़ब पर वो कंट्रोल करेगा। वो ये रिवायात में है, एक आदमी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके अर्ज किया कि अजीब मिजाज का आदमी था, कहा कि मुझे वसीयत करें और मुख्तसर होना चाहिए। भाई तुम अपनी दरख्वास्त पेश करो, आगे हुजूर देखेंगे, मुनासिब समझे तो मुख्तसर करेंगे, अगर तूल देने में हो तो आप उसके एक सवाल से आपने अंदाजा लगा लिया कि ये किस रूहानी बीमारी में मुब्तला है। मुझे वसीयत करें, और वो मेरे पास टाइम नहीं है, ब्रैकेट में मैं अर्ज कर रहा हूं, ठीक है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मुख्तसर होनी चाहिए आपकी वसीयत। तो आपने अंदाजा लगा लिया कि ये बड़ा जज्बाती आदमी है। फरमाया कि ला तग़ज़ब, कभी भी जो है ना वो गुस्सा। दोबारा पूछा 3 दफा, हर दफा नसीहत में ही फरमाया कि गज़ब जो है वो हर शर के लिए मिफ्ताह और कुंजी साबित होती है। तो सबसे पहला अमल जो मीज़ान अमल में और अमाल के अलावा, मोहम्मद और आल वहां पर सलवात के अलावा जो अमल मीज़ान अमल को तुलते वक्त इंसान को काम देगा, वो कज़्मुल गैज़ है। और आगे है वह वरिउन सादिक, इसकी इंशाल्लाह तफसीर आरूंगा। वरिअ परहेजगारी को कहते हैं, सच्ची परहेजगारी, ठीक है जी। ये सादिक ऐसी फालतू नहीं लगाया इमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वरिउन सादिक। इंशाल्लाह अगले जुमे में अर्ज करूंगा कि वो काज़िब वरिअ परहेजगारी क्या होती है और सादिक और हकीकी परहेजगारी क्या होती है। अल्लाह ताला हमें हमारे लिए इन तमाम आखिरत की मनाजिल और मराहिल को आसान फरमाए।